بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد باوا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم واجد باوا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو آن کر دیں۔ اگر پروگرام پسند آئے اسے شیئر کریں، کومنٹس کی صورت میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اس کے علاوہ میرا ایک پیج ہے واجد باوا، اس کو بھی فالو کریں فیس بک پہ۔ ناظرین، میں آج بات کرنا چاہوں گا، ایک بہت بڑا فیصلہ آج آ گیا ہے عمران خان توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے۔ کچھ حلقے تو اس کو ایک پیراشوٹر فیصلہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ صورتحال ایسی بنی کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں قابل احترام سلمان صفدر صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کل رات ہمیں اس پیشی کے بارے میں بتایا گیا کہ صبح اڈیالہ میں ایک پیشی ہونے جا رہی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ اب ظاہری بات ہے، کسی بھی وکیل پہ کوئی جو بھی کیس ٹیک اپ کر رہا ہے تو وہ اس کیس میں پیش ہونے کے لیے اس کو ٹائملی اطلاع ملنی چاہیے، لیکن جب انہیں اطلاع ملی تو یہ ہارڈلی دھندوں میں سے ہوتے آتے صبح اڈیالہ جیل پہنچ گئے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور جب یہ پہنچے تو سزا اناؤنس کی جا چکی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کا قانونی طور پہ ایک اس میں بہت اہم چیز ہے، میں ناظرین کو بتا دوں کہ اس میں ضروری تھا کہ ویٹ کیا جاتا اور وکلا کے سامنے، عمران خان کے وکلا کے سامنے اور فیملی ممبرز کے سامنے یہ سزا سنائی جاتی، کیونکہ دس از اے بیسک رائٹ۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے ڈائریکشنز دے رکھی ہیں کہ کوئی بھی ہیئرنگ ہو تو وہ فیملی اور وکلا کو جو ہے نا اجازت ہے کہ وہ اس ہیئرنگ کو اٹینڈ کریں، سنیں کہ واٹ آر دی پروسیڈنگز، کیونکہ جہاں پہ کچھ کیسز کی سپریم کورٹ تک، قابل احترام سپریم کورٹ تک ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی رہی، تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی سزا سنائی گئی ہے۔ 17 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو اور بشرا بی بی کو سیپریٹلی، لیکن انہیں ایک جرمانہ کلیکٹیولی 16.4 ملین روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے ناظرین کہ میں اس سزا کی بات کرتا ہوں کہ یہ 59 پیجز پہ مشتمل سزا ہے اور اس کے 35 پیراگرافز ہیں جو بتایا جا رہا ہے۔ اب چارجز اس میں جو لگے تھے 409 پی پی سی اور 34 پی پی سی، اس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 5 ہے پروینشن آف کرپشن ایکٹ کا، اس میں 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی جو میں اس ججمنٹ میں جو مرسی اس مجرمان کو دی گئی، ان کو اس میں یہ لکھا گیا اینڈ پہ کہ آن کمپیشنیٹ گراؤنڈز یہ بالکل منیمم سزا جو ہے عمران خان کی عمر کو مد رکھتے ہوئے اور بشرا بی بی کی جینڈر کو، شی از فیمیل، تو یہ منیمم سزا سنائی گئی ہے۔ اب سزا کے حوالے سے مختلف قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ 17 سال کی سزا ہے، اگر کنکرنٹ جائے گی تو یہ 10 سال کی ایٹ میکسیمم ہوگی سزا۔ اب یہاں پہ میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین۔ سب سے اہم یہ بات، سب سے پہلی تو یہ بات کہ یہ سزا آخر ایک پیراشوٹر طریقے سے سنائی کیوں گئی، کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی 16 اکتوبر کو، اس وقت اس کو کچھ آرگومنٹس تھے پروسیکیوشن سائڈ سے جو انہوں نے کرنے تھے، اس کے بعد یہ سزا اناؤنس ہونی تھی۔ اور طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جب آپ آرگومنٹس کلوز کر لیں پارٹیز کے کوئی بھی کورٹ آف لا، تو ایک آرڈر کے لیے ڈیٹ رکھ دی جاتی ہے جس ڈیٹ پہ وہ آرڈر اناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ بحث کے لیے تھی، لیکن آج ایک آرڈر اناؤنس کر دیا گیا اور آرڈر جو ہے وہ پہلے سے ہی قابل احترام جج شاہ رخ ارجمند صاحب ہیں اسپیشل کورٹ کے، اسپیشل سینٹرل کورٹ کے، وہ فیصلہ اب 59 صفحات کا لکھ کے آئے تھے۔ اب یہ تو اس کے حالات و واقعات ہیں اس کیس کے کہ جو بھی صورتحال بنی
اجلت میں سنایا گیا لیکن اب یہ سنایا کیوں گیا اجلت میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے اہم چیز یہ کہ عمران خان اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے جیل میں ہے. 11 ماہ ہو گئے ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس نہیں کی جا رہی ہیئرنگ کے لیے. اب وہ کیس ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا کمزور فوٹنگ کا کیس ہے، اور جتنا پریشر انٹرنیشنلی آ رہا ہے، انٹرنیشنل طور پہ آ رہا ہے، اب یونائٹڈ نیشن سے آ رہا ہے، دوسرے حلقوں سے آ رہا ہے، انگلینڈ کی پارلیمنٹ سے آوازیں سنی جا رہی ہیں، مختلف اور کارڈنز ہیں جہاں سے سنی جا رہی ہیں. تو گورنمنٹ اب کچھ ایسا ضرور ہونے جا رہا ہے کہ یہ اپیل ہے 190 ملین پاؤنڈز والی، تو یہ اب بہت جلد فکس ہونے جا رہی ہے، جو میں سمجھ سکتا ہوں. کیونکہ اگر اس کی معطلی ہو جاتی ہے تو عمران خان فوراً ان کو جو ہے نا ضمانت بھی مل سکتی ہے، کیونکہ لیکن اب یہ جو سزا سنائی گئی یہ اس کا کور ہے کہ اگر اس میں معطلی ہو بھی جاتی ہے تو اس میں آ کے عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی علیحدہ سے پٹیشن جو ہے وہ دائر سزا معطلی کی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ یہ سزا بھی اسی پیٹرن پہ سنائی گئی ہے جیسے کہ ابھی جنرل فیض حمید کی سزا سنائی گئی، کہ وہ بھی پڑھ کے اوپن فیملی کے سامنے، وکلا کے سامنے نہیں سنائی گئی، اور وہ سزا جو سنا دی گئی ہے. اب اور دوسرا یہ کہ اب یہ بھی پریشر ایک بلڈ ہو رہا ہے کہ اگر 9 دنوں میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو کیس ہے اس کو فکس 9 دنوں میں ڈیسائیڈ کر دیا اور انہیں برطرف کر دیا گیا، تو کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک یہ روک رہی ہے کہ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ فکس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، ایک انٹرنیشنل پریشر ہے، دوسرا طارق محمود جہانگیری کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ دونوں چیزیں اب اس چیز کو پش کر رہی ہیں اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی کہ 11 ماہ سے پینڈنگ اپیل جو ہے وہ فکس کی جائے. لیکن ناظرین، میں اب ایک یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جو توشہ خانہ میں ایک بلغارین ہار ہے، اس کی جو اسیسمنٹ جتنی قیمت ادا کی گئی ہے، تو ایف بی آئی کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اس کے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کیس جھوٹا ہے اور یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے جو کیس بنایا گیا ہے. اس کے مزید یہ کہ سلمان صفدر نے بتایا کہ جب عمران خان کو یہ سزا سنائی گئی تو عمران خان اس وقت بھی مسکرا رہے تھے. ناظرین، میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، میں ایک اور اسلامی لیڈر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، صدام حسین کی. صدام حسین کو جب کورٹ میں سزا سنائی گئی تو اس کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا گیا. جو ویڈیوز جو بعد میں ریلیز ہوئی تو اس میں صدام حسین کو جیسے جیسے سزائے موت سنائی جا رہی تھی تو وہ مسکراتا جا رہا تھا. تو یہ بھی جو سزا ہے، تو عمران خان بھی آج مسکرا رہا تھا. صدام حسین تو پھانسی کے پھندے پہ چلا گیا، لیکن عمران خان آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا وقت کس سائڈ پہ لے کے جائے گا؟ میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.